اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ اب ہمارے جو یہ آیت ہم نے ابھی پڑھی ہے یہ 194 نمبر آیت ہے، اور ہمارے پہلے ہم نے حج کے متعلق ہم نے پڑھا، اس میں بھی اللہ رب العزت نے تقوی کے متعلق بتایا، پھر اس کے بعد یعنی روزوں کے متعلق جو بات ہوئی تھی اس میں تقوی کے متعلق، اور ابھی قتال کے متعلق جو باتیں بتائی جا رہی ہیں، اور اسی سلسلے کی یہ آگے والی کڑی ہے کہ یہ قتال ہے، اگر تم نے زیادتی نہیں کرنی، اللہ کے تعالیٰ کے راستے میں لڑنا ہے، کسی زمین کے لیے، کسی اپنی بڑھوتری کے لیے، اپنے فخر و تکبر کے لیے، یا ان سے کوئی مال حاصل کرنے کے لیے یہ کام نہیں کرنے، یہ خواہش نفس کے لیے نہیں کرنی، اور کسی ملک کی تسخیر کے لیے نہیں اس کو کرنا، اپنی ناموری کے لیے نہیں کرنا۔ اور یہ اب اللہ تعالیٰ، کیونکہ یہ دین ابراہیمی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام جبکہ حضرت آدم علیہ السلام نے سے یہ شروع ہوا تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ حرم کو بنایا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اس کے اوپر قبضہ کافروں کا ہے۔ کافر جو ہیں وہ مسلمانوں کو یہاں آنے نہیں دے رہے، اور جب وہ آئیں گے اور ان کو کہا کہ آپ حج کرنے آئیں، جب حج کرنے آئیں گے، الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص، یعنی انہوں نے 4 مہینے جو ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم کو انہوں نے اپنے یعنی حرمت والے مہینے بنایا ہوا تھا، اور رجب، اور یہ حرمت والے مہینے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر وہ تم پر اوپر چڑھائی کریں گے، پھر تم نے یہ سمجھے تمہارے لیے بھی یہ حرمت والے مہینے ہیں، جبکہ انہوں نے دین ابراہیم کو بگاڑ رکھا ہے، اس میں بیت اللہ میں بت بھی رکھے ہوئے ہیں۔ تو جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے کہ اے اللہ ان میں ایک رسول بھیج جو تیری آیاتیں پڑھے، اور تم ان کو پاک کرے، اور انہیں سکھائے ان کو کتاب اور حکمت، ٹھیک ہے۔ اللہ رب العزت رسول بھیج دیا، اور رسول کو انہوں نے وہاں سے نکال دیا، اور اس کے ساتھیوں کو بھی نکال دیا۔ اب آپ حج کرنے جا رہے ہیں، انہوں نے باز نہیں آنا، ان کی خصلت میں لڑائی ہے۔ اگر وہ حرمت والے مہینے میں لڑیں گے تو آپ لوگ جو مومن ہے، جو متقین ہیں، اللہ تعالیٰ آگے جب ہم اس کا ترجمہ کریں گے تو ہمیں سمجھ آ جائے گی اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ متقین کے ساتھ ہے، جو تقوی والوں کے ساتھ ہے، اور کسی کے ساتھ نہیں ہے۔ یہ عارضی باتیں ہوتی ہیں۔ تو اس میں بھی تم نے اگر انہیں لڑائی کی، تم نے اس کا بدلہ اسی وقت ان سے لینا ہے، کافروں کو معاف نہیں کرنا، بلکہ اس زمین سے نکال دے رہے ہیں ان لوگ کو، انہیں پاک کر رہے ہیں اس زمین کو، اور یہ بیت اللہ حرام ہے، اور اللہ کا یہاں قانون چلے گا، اور کسی کا قانون نہیں چلے گا۔ اور یہ سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں الشہر الحرام بالشہر الحرام، حرمت والے مہینہ بدلہ ہے جو حرمت والے مہینے کا، والحرمات قصاص، حرمات کے جو اندر ہے اس میں بدلہ بھی تم نے لینا ہے، کیونکہ یہ جو کافر ہونے کے باوجود بھی وہ ان مہینوں کا احترام کرتے تھے، اور ان مہینوں میں یعنی تجارت، فراخی اور مال و دولت بہت زیادہ آتا تھا، اور وہ ان دنوں جب انہوں نے اپنی مرضی سے غارت کاری کرنی ہوتی تھی، کسی کے پیچھے پڑنا ہوتا تھا، اور وہ اس مہینے کو بدلے لڑائی وہ کر لیتے تھے، غارت کاری کر لیتے تھے، ڈاکہ ڈال لیتے تھے، لڑائی کرنے کے بعد اس مہینے کے بدلے اپنے دل کی تسلی کے لیے کسی اور مہینوں کو حرمت والا مہینہ بنا لیتے تھے، اس کو یہ وہ کہتے تھے یہ نسی ہم کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو تمہارے ساتھ زیادتی کرے گیا تم نے اس کے ساتھ اس طریقے سے زیادتی کی، فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا، اگر تم سے وہ زیادتی کریں، فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، جس طرح کہ انہوں نے زیادتی کی، اگر دونوں ہاتھ باندھ کر بیٹھے رہیں اور کافر تمہارے اوپر چڑھائی کریں گے، اور یہ آپ نے ایسا نہیں کرنا اور ان کے ساتھ لڑائی کرنی ہے، تو آگے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو۔ جب ہم نے شروع میں جو آیات پڑھی سے، اور اسی طریقے سے رمضان کے متعلق کُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ،
کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اور ادھر بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ سے ڈرو، اللہ کے لیے تم نے یہ کام کرنا ہے، وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اللہ کی جو تائید اور نصرت اور جو فتح ہوتی ہے وہ متقین کے ساتھ ہوتی ہے، نصرت اس کی تقوی والوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کن کے ساتھ ہے؟ ان اللہ مع المتقین، یہ معمولی بات نہیں ہے، اللہ متقین کے ساتھ ہے۔ لیکن یہ دنیا میں ہمیں اللہ رب العزت نے بھیجا، اس میں دنیا میں رہ کر اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ذریعے یہاں اس کی حکومت ہو، اللہ رب العزت کی حکومت ہو، اللہ تعالیٰ کا قانون چلے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے۔ آگے والی آیت ہم اس کو بھی تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں، اس میں یہ ہے وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وہاں بھی آیا تھا تو میں نے اللہ کے لیے لڑنا ہے، اپنے لیے نہیں لڑنا، اپنی کسی دولت کے لیے نہیں لڑنا، کسی اپنے معلومات کا حاصل کرنے کے لیے، زمین حاصل کرنے کے لیے، کوئی ملک کو تسخیر کرنے کے لیے نہیں لڑنا، تو میں لڑنا ہے اللہ کے لیے۔ اور یہاں اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں انفقوا فی سبیل اللہ، خرچ کرو اللہ تعالیٰ کے راستے میں، ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکۃ، اور مت ڈالو اپنے آپ کو، اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں، یعنی اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ جو تم کو میں رزق دیا ہے اس کو اگر آدمی جنگ کرے گا، اور جنگ کے لیے بہت سے ضرورت ہوتی ہے، کتنے پرسنٹ خرچہ ہوتا ہے، اس کے لیے مستقل تیاری کرنی پڑتی ہے، جنگ ہو یا نہ ہو، یعنی جو دین کے دشمن ہوتے ہیں ان کے لیے تیاری کرنی پڑتی ہے۔ اس کے تحت انفاق فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ اور انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں لڑائی کرنا، قتال فی سبیل اللہ، انفاق فی سبیل اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کے راستے اور اللہ کی خاطر کرنا ہے، اور اس میں سے اپنے جو مال ہے ان کو خرچ کرو اللہ تعالیٰ کے لیے، اور نیکیوں میں آگے بڑھے ہو، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اسی لیے وہ کہا احسنوا، وہ اس کے احسان کی روش اختیار کرو، یعنی جو تم کو پسند ہے بہتر سے بہتر تم کرنے کی کوشش کرو، فاستبقوا الخیرات، اور نیکیوں میں آگے بڑھو۔ نیکی یہ ہے جو جہاد کے لیے آپ اپنی آدمی جان لڑا دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے راستے کے لیے اللہ تعالیٰ کا علی کلمۃ اللہ، اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند ہو اس کے لیے۔ اور ان اللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ جو احسان والے کرنے والے ہیں ان کو پسند ہے، اور اللہ تعالیٰ وہ پسند ان کو کرتا ہے، یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ ان کو پسند کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے۔ احسان کے متعلق ایک حدیث میں جب حدیث جبریل جو آئی ہے اس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا اخبرنی عن الاسلام، مجھے اسلام کے متعلق بتایا، مجھے ایمان کے متعلق بتایا۔ پھر آگر جا کر فرمایا اخبرنی عن الاحسان، مجھے احسان ہوتا ہے ایک نیکی، ایک برابر، اور اس سے بڑھ کر خوشی سے کرے۔ اور آپ نے کیا فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اب عبادت گزار بن جاؤ، کأنک تراہ، گویا کہ تو اس کو دیکھ رہا ہے۔ جب کسی بندے کا مالک جو ہوتا ہے، جس کی وہ پاس نوکری کر رہا ہے، یا جس کا وہ عبد ہے، غلام ہے، اس کی اپنی زندگی اٹھنا بیٹھنا صرف اسی کی مرضی کے لیے ہے، تو اس طرح تم نے عبادت کرنی ہے، اس طرح اس کا حکم ماننا ہے، سارے کے سارے حکام، خالی نماز پڑھنے کا نہیں یہ کہہ رہا ہو رہا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، گویا کہ تو اس کو دیکھ رہا ہے، ہر عمل اس طریقے سے کرنا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرے دل میں، میرے آنکھوں، میری سوچ کے اندر اللہ تعالیٰ داخل ہے۔ فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر تیرے دل میں اس طرح کا، اگر تمہاری سوچ میں اس طرح کا ارادہ نہ ہو تو پھر یہ تو سمجھ لے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ، اگر تو اس کو نہیں دیکھ رہا، فَإِنَّهُ يَرَاكَ، وہ تجھے لازماً دیکھ رہا ہے۔ اور یعنی خرچ کرنا ہے مال کے لیے، جہاد کے لیے، قتال کے لیے، اور قتال اور انفاق یہ دونوں چیزیں اکٹھی آئیں گی۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جب حج کرنے کے لیے آئیں، اس میں اگر وہ پرابلم کھڑی کر رہے ہیں آپ تم ان سے لڑو، تو تم نے یہ نہیں کرنا، یہ حرمت والے مہینے ہیں اور حرمت والے مہینوں کو میں معاف کر دینا کافروں کو، اسی وقت ان سے تم نے بدلہ لینا ہے۔ اسلام یہ ٹھنڈا منڈا دین نہیں ہے، اور جو زیادتی کرتے اس کے ساتھ اسی طرح اس سے بدلہ اور قصاص لینا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے۔ اور ان آیات کو ہمیں اچھے طریقے سے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے،
اور حج جو ہے حج کے طریقے پہلے بتائے، اور حج کے میں اگر کوئی پرابلم کھڑی ہوتی ہے جو اگر کافر تمہارے لیے مشکلات کھڑی کرتے ہیں تو ہم نے یہ کیا کرنا ہے، اور اس کے مروزی حالات جو ہیں ان کو دیکھ کر تو ہم نے اپنا فیصلہ کرنا ہے، اور جس طرح کے شکار نہیں کرنا چاہیے۔ اور جو اگر تمہارے متعلق تمہارے لیے تمہارے خلاف اگر دشمن اگر کھڑا ہو جاتا ہے، تمہارے لیے کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، تم نے اس سے بدلہ لے سکتے ہو۔ اس میں ابھی یہ سمجھ آ رہی ہے، اب آگے پھر بات ہوگی انشاءاللہ الرحمن۔ اب ہم نے 194 اور 195 نمبر آیت پڑھی ہے، اس کے اوپر دوبارہ ہم تھوڑی سی بات بعد میں آئندہ بھی کریں گے۔ بارک اللہ لی و لکم۔